بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے، نگاہ و دل میں ایک احترام آ گیا ہے، اور نبی کی ولادت ہے نعمت سراسر کہ رحمت کا ہر سو پیام آ گیا ہے۔ اور جسے تاج معراج کا رب نے بخشا، جسے تاج معراج کا رب نے بخشا، وہی دو جہاں کا امام آ گیا ہے، اور انہی کی بدولت ہے سب عدل و احسان، مساوات کا ایک نظام آ گیا ہے۔ اور میں کرتا ہوں ان کی ثنا کا وظیفہ، میں کرتا ہوں ان کی ثنا کا وظیفہ، پھر فرشتوں کا مجھ کو سلام آ گیا ہے۔ اور مقدر پہ نازاں بھلا کیوں نہ ہوگا، در مصطفیٰ پہ جو غلام آ گیا ہے۔ ہم تو ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت و غلامی میں پیدا فرمایا۔ آج رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے، 20 رجب 1442 ہجری، اور سن ہجری سے پہلے گویا 1442 سال سے بھی پہلے نبوت کے 10ویں سال حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی نعمت سے نوازا گیا۔ یہ بات بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ انسانی زندگی میں 2 قسم کے افعال ہوتے ہیں، ایک معمول کے مطابق ہیں، دوسرے خلاف معمول ہے۔ معمول کے مطابق جیسے ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنا شب و روز کا کام سر انجام دیتے ہیں، یہ معمول کے مطابق ہیں واقعات۔ اور ایسے واقعات جو خلاف معمول ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک استدراج ہے، دوسرا کرامت ہے، تیسرا ارہاس ہے، چوتھا معجزہ ہے۔ استدراج کہتے ہیں ایسا خلاف معمول واقعہ۔ خلاف معمول واقعات کون سے ہیں؟ ایسا خلاف معمول واقعہ جن کو عقل سمجھنے سے قاصر ہو اور وہ سرزد ہو کسی مشرک فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، سامری فاسق و فاجر تھا، اس نے بچڑا بنایا، اس سے آواز پیدا ہو گئی، یہ خلاف معمول واقعہ تھا، خلاف عقل تھا، عقل دیکھ کر اس سے عاجز آ گئی، اس واقعہ کو استدراج کہتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ غیر مسلموں سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، خلاف معمول واقعہ۔ جیسے شیخ ہندی تھا، ہوا میں کہتے ہیں اڑنے لگ گیا اپنے جادو کے زور سے، اور یہ جو کالا جادو ہوتا ہے اس سے بھی ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جن کے لیے ایمان کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، کالا جادو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک مشرک فاسق و فاجر سے سرزد ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور ایسے واقعات جو اللہ کے برگزیدہ بندے نیک صالح متقی پرہیزگار سے سرزد ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ کرامت اس کے ہاتھوں سے سرزد ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو جن نے کہا میں لا سکتا ہوں آپ کی مجلس میں ختم ہونے سے پہلے، تو فرمایا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک صحابی جس کا تاریخ میں نام آتا ہے عاصم بن برقیہ، اس نے کہا میں اس سے بھی قبل لا سکتا ہوں، فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ جتنا وقت پلک جھپکنے میں لگتا ہے اتنا نہیں، اس سے بھی پہلے۔
اب یہ انسان کی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، عقل و دانش میں نہیں آ سکتا، انسان کی عقل اس کو قبول بھی نہیں کر سکتی، اور یہ ہے بھی قرآن کا واقعہ، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک نگاہ اٹھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ساریہ ایک لشکر لے کر گئے ہیں، اس کو مشکلات کا سامنا ہے، دشمن اس کی عقب سے ہو کر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور حضرت ساریہ کے لشکر کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اچانک بلایا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے آپ کے خلاف سازش ہونے والی ہے۔ حضرت ساریہ جب پلٹ کر آئے تو ان سے کسی نے پوچھا، ایک جملہ بولا تھا حضرت فاروق اعظم نے خطبہ جمعہ کے موقع پر کہ آپ نے سنا تھا یا اس کا آپ کو فائدہ ہوا تھا؟ تو فرمایا ہاں خدا کی قسم ہمیں ایسے لگا تھا جیسے ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ سینکڑوں میل کے فاصلے سے آواز کا چلے جانا اور سینکڑوں میل کے فاصلے سے ان کی مشکلات کو دیکھ لینا، یہ خلاف معمول واقعہ ہے، لیکن اس کو کرامت کہتے ہیں اگر اللہ کے برگزیدہ بندے کے ہاتھوں سے سرزد ہو۔ بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تیسرا خلاف معمول واقعہ ہوتا ہے ارہاس۔ ارہاس کہتے ہیں کسی نبی کے دنیا میں تشریف آنے کے وقت ایسے خلاف معمول واقعات سرزد ہوں جن کو عقل دیکھ کے دنگ رہ جائے، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ آنے والی ہستی کوئی معمولی نہیں ہے، اگر اس کے آنے پر غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے تو ذات کی میں غیر معمولی ہوگی، وہ کتنی ہستی غیر معمولی ہوگی۔ تو حضرت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر حضرت فاطمہ بنت عبداللہ جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیہ تھی کے پاس اس وقت موجود تھی، وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ کر چمک رہے ہیں، مجھے ڈر ہونے لگا کہ نیچے نہ گر پڑے۔ اور حضور کی جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا اور میں نے مکہ میں بیٹھ کر اس نور کی روشنی سے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ خلاف معمول واقعہ بے شمار اس کے علاوہ، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے، مشرق کے مغرب کی طرف دوڑے، اور اللہ نے ان کو قوت گویائی دی، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مبارک ہو آج اللہ کا آخری نبی رسول آ رہا ہے۔ یہ خلاف معمول چیزیں تھیں، یہ نبی کے ظہور کے وقت ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز معجزہ، یہ نبی کے اعلان نبوت کے وقت یا اس کے بعد ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آنے والی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج کیوں ہوا، اس کی حکمتیں کیا تھیں، چند حکمتوں کا جائزہ لیں گے، اور اللہ کے نبی کو معجزہ کیوں ملتا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی معجزات کا ظہور نہیں ہوا، یہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ ہر نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ میں اللہ کا نائب نبی خلیفہ بن کے آیا ہوں، انہوں نے دلیل مانگی، اور دلیل کے طور پر آپ نے یعنی اللہ کے نبی نے ایسا کام کیا جن کو دیکھ کر ان کی عقلیں دنگ رہ گئی، حیران رہ گئے۔ نوح علیہ السلام نے بھی کیا، پوری سرزمین پر پانی ہے، سیلاب ہے، نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، وہ دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے جب کشتی بنا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، بڑھئی بن گئے ہو، طنز کرتے تھے۔ تو آپ کو اللہ کا حکم تھا، تو جب اس سیلاب میں ہر کوئی بہ رہا تھا، تب بہت برباد ہو رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن آپ صحیح سلامت رہے، تو یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے نبی کی آپ سے معجزہ سرزد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے رکھ دیا تھا، پھینک دیا تھا، اور اتنی بڑی آگ کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ہیں، لیکن اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا ہے۔ یا نار پوری برد و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ان کو تکلیف ہو، بلکہ سلامتی والے معتدل اعتدال کے ساتھ ہونا، یہ معجزہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔
جب یہ پتہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چلا کہ میرے والد محترم میری جدائی میں میرے فراق میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی زیادہ کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے قمیص بھیجی تھی اپنی ملاقات سے پہلے قمیص بھیجی تھی. تو قمیص جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے لگائی تھی تو بینائی لوٹ آئی. یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے، ان کی بینائی لوٹ آئی تھی. یہ بھی خلاف معمول تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آسا مارتے ہیں تو سمندر راستہ دے دیتا ہے، پتھر مارتے ہیں تو پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں، نیچے پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں، پہلے ٹھیک ہوتا ہے وہ چمکنے لگ جاتا ہے. وہ ہزاروں کے حساب سے لوگ جادوگر اپنی جادوگری کا ارتکاب کرتے ہیں، تو آپ آسا پھینکتے ہیں تو وہ سارے کے سارے سانپوں میں نکل جاتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہاتھوں سے پرندے بنا رہے ہیں، مٹی کے پرندے بناتے ہیں، پھر اس میں روح پھونکتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور کم بیزنگا کہتے ہیں، وہ اڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو دنیا میں ہستی آئی ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہستی ہے اور یہ اللہ کا نیب بن کر اس دنیا میں آیا ہے. دعوی نبوت یعنی معجزہ دعوی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. دعوی نبوت کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبوت کا دعویٰ سچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کو کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، دیکھا ہوگا نہیں، تو وہ ایسے واقعہ سے ان کی شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس لیے بھی دلیل نبی کے ہاتھوں سے معجزہ سرزد کروایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اتنی طاقت کا حامل دنیا میں کوئی اور نہیں تھا ایسا واقعہ کر سکے. یہ جو اتنی طاقت کا ظہور کر رہا ہے لگتا ہے کہ یہ خدا کا نیب ہے. نبی کو اللہ کا نیب ثابت کرنے کے لیے اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے واقعہ سرزد کرواتا ہے جو خلاف معمول ہو، جس کو معجزہ کہتے ہیں. اور چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجدور کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے حکمران ہیں جو نشہ اقتدار میں بدمست ہیں. جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار کی طاقت ہوتی ہے، وہ نمرود بنتے ہیں، وہ فرعون بنتے ہیں، وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. تو اللہ کا نبی ان کے سامنے اپنے معجزے کا اظہار کرتا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے. ان کا نشہ قوت خاک میں مل جائے اور وہ اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں. یہ ہم سے بڑا یہ ہے. ابو لہب ابو جہل نے دیکھا تھا، پھر تباہ و برباد ہو گئے. کئی ایسے تھے مشرکین مکہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ فلاں جگہ پہ مرے تھے، وہ فلاں جگہ پہ مرے تھے. ابو جہل کے بارے میں لکیر لگا دی تھی میرے حضور نے غزوہ بدر میں کہ یہاں مرے گا وہیں مرا تھا. ان کو یقین ہو گیا کہ طاقت کا سرچشمہ حضور کی ذات ہے اور یہ ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، یہ خدا کی عطا کردہ طاقت ہے. اور معجزے کا اظہار ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائیں، ان کو اندازہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نئے بن کے آئے ہیں، ان کے اندر جو طاقت ہے اللہ کی طاقت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے. پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا اعلان کیا، خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور یہ سلسلہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک چلتا رہا. ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا بتایا، اللہ کے پیغام کو بتایا، اللہ کے پیغام کو سنایا، حضور نے بھی سنایا. اب دونوں کے سنانے میں اور دونوں کے پیغام توحید پہنچانے میں فرق ہے. یعنی باقی انبیاء ایک پرڑے میں ہیں، حضور کا پیغام توحید پہنچانا ایک پرڑے میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تفاوت بھی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی جو کل آبادی ہوگی یعنی باقی انبیاء اور میری امت میں ٹوٹل صفحے 120 ہوگی. وہ سب اپنے حساب سے ہوگی، ہماری صفحے تو نہیں نا، 120 صفحے ہوں گی. اور حضور نے فرمایا 80 صفحے میری امت پر مشتمل ہیں. اب اسے اندازہ لگا لیں کہ باقی امتیں اور حضور کی امت میں کتنا فرق ہے. کثرت کے ساتھ امت وہ حضور کی ہے، جو جنتی ہوگی وہ بھی حضور کی امت ہوگی. تو اس لیے میں نے کہا ایک پرڑے میں اگر سارے انبیاء کو رکھا جائے، انہوں نے بھی توحید کا پیغام دیا، اب دوسرے پرڑے میں حضور نبی مکرم کے پیغام کو رکھا جائے تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام سنا ہے. جبرائیل وہی کے لے کر آتا تھا، جبرائیل پھر آگے اس نبی کو میسج دیتا تھا.
کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یوم آخرت ہے، یہ ساری باتیں اللہ جل مجدہ نے بتائی جبریل کے ذریعے اپنے انبیاء کو۔ اب ایک واقعہ رونما ہو، جہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، دو بندے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، دو بندے اس کو رپورٹ کریں، ایک نے سنا ہے اس واقعہ کے بارے میں کہ فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ فلاں 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 طریقے سے ہوا ہے، صحیح رپورٹ کیوں نہ ہو، اس تک معلومات صحیح ہی کیوں نہ پہنچی ہو، اس میں کوئی غلط رپورٹ یا غلط معلومات اس تک نہیں پہنچی، وہ صحیح معلومات کے ساتھ وہ رپورٹ کر رہا ہے، اس نے سنا ہے۔ دوسرا شخص یہ ہے، اس نے سنا بھی ہے، اس نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے، وہ دیکھ کر رپورٹ کر رہا ہے، سن کر رپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ دونوں کے لہجے میں، دونوں کے لہجوں میں سے یقین بڑا لہجہ کس کا زیادہ ہوگا؟ جس نے دیکھا ہے، لامحالہ طور پر اس کا کانفیڈنس زیادہ ہوگا، اس کے لہجے میں یقین زیادہ ہوگا، اس کے لہجے میں اعتماد زیادہ ہوگا، سننے والے پر وہ اثر زیادہ کرے گا۔ باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج دوسرے سے مختلف ہوگی، اس کا اعتماد زیادہ ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو سنا ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اللہ کی وحدانیت پہنچی ہے، جنت دوزخ کا منظر ان کے سامنے سنایا گیا ہے، انہوں نے وہ سن کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اب ان کے ماننے والے اور ان کے لہجے میں وہ یقین نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صحیح ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے سب نے سن کر اللہ کی وحدانیت پہنچایا ہے، اور میرے حضور نے معراج کی رات خدا کو دیکھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ حضور کو جنت دوزخ دکھا دی گئی اور پھر فرمایا میرے محبوب اب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، اب آپ لوگوں تک یہ پہنچا دیں۔ اب کانفیڈنس، یقین کا لہجہ حضور کے ذات میں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی انبیاء جب مرنے، ان کی امتیں جب مرنے پرانے پر آئیں تو انہوں نے انکار کر دیا، اذهبوا انت وربك فقاتلا، جلیل القدر کلیم اللہ کے رتبے پر فیض موسیٰ علیہ السلام کی امت اور صحابہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی ذری حیات میں کہ آپ جائیں اور لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، ادھر 72 تن قربان کر کے بھی پھر بھی کہتے ہیں اور جان مل جاتی تو حضور کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہجے کا یقین کہاں زیادہ ہے؟ یہ بیرون ممالک میں جہاں پہ تعلیم کو فروغ ہے اور تعلیم سے دوستی ہے، ہمارا ملک تو بدقسمتی سے اس میدان میں نہیں ہے نا کہ تعلیم بھی کوئی اہمیت کی عمل چیز ہے، یا تو لوٹ مار اہمیت کی عمل ہے، لوگوں کے ضمیروں کو لوٹنا، خریدنا، خرید و فروخت کرنا اور ان سے مرتبے حاصل کرنا، اس پر فخر کیا جاتا ہے، جہاں تعلیم پر فخر نہیں جہالت پر فخر ہوتا ہے، یہ بد نصیبی ہماری۔ تو بیرون ممالک میں جو جدید تعلیم ہے اس میں ایک چیز ہے، اس میں یہ ہے کہ جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے اس کا پریکٹیکل بھی ساتھ کروایا جاتا ہے، یعنی جو پڑھایا جاتا ہے وہ دکھایا بھی جاتا ہے بچوں کو۔ ایک نہر کے بارے میں بچوں کو پڑھایا ہے، وہ نہر کیسی ہوگی کیسی ہوگی، اب وہ بچوں کو مطالعاتی دورہ بھی کروایا جاتا ہے کہ آپ خود آ کر دیکھ لو یہ نہر کیسی ہے۔ گندم کی فصل کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تو دکھایا بھی۔ ہمارے جو بڑے شہروں میں لوگ ہیں وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مرغی کی فصل کیسی ہے، کباب کی فصل کیسی ہے اور گندم کی فصل کیسی ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ ظلم کیا ہو سکتا ہے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ؟ اساتذہ بھی ذمہ دار ہے، اس کے والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ ایگری کریں گے، ہمیں کئی چیزیں اگر پہاڑی علاقے میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس کا نہیں پتا، ہم نے وہ نہیں دیکھی۔ پھلوں کی جو پودے ہیں ہم نے ان کو، کئی پھل ایسے ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھے، اگر ہم نے دیکھے تو ہمارے بچوں نے نہیں دیکھے، تو یہ بہت کمی ہے۔ تو اصل یہ ہے، تعلیم کا اصل یہ ہے کہ جو آپ کے پاس تھیوری آئی ہے اس کا پریکٹیکل بھی ہو، جو پڑھایا گیا ہے وہ دکھایا بھی جائے، جو پڑھایا گیا ہے وہ دکھایا بھی جائے۔ 10 سال تک اللہ جل مجدہ نے پڑھایا میرے مصطفیٰ کو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود میرے محبوب کو قرآن سکھایا، خود قرآن سکھایا ہے۔ یہ 10 سال سکھایا جاتا رہا، اس میں جنت کا بتایا، دوزخ کا بتایا، اپنی وحدانیت کا بتایا، قیامت کے بعد حساب و کتاب کا بتایا، مرنے کے بعد زندہ اٹھنے کا بتایا، قبر میں سوال و جواب، یہ ساری چیزیں بتائیں، فرشتوں کا بتایا، سدرہ کا بتایا، آسمانوں کا بتایا، پھر عرش اولیٰ کا بتایا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ معراج کی رات اللہ جل مجدہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ سارے کا سارا دکھایا۔ اب
اب یہاں پہ کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ حضور کا مطالعاتی وزٹ تھا، یہ مطالعاتی ایک دورہ تھا میرے نبی کا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کیسی ہے؟ اس کی ارد گرد بابرکت جگہ ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ میرا مصطفیٰ میری ساری نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ معراج کا مقصد کیا تھا کہ میرا محبوب جو ابھی تک سننے پر اتفاق کیے ہوئے ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تاکہ اس کا یقین زیادہ ہو جائے۔ جب اس کا یقین زیادہ ہوگا تو اس کو سننے والوں کا یقین بھی دوبارہ ہوگا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو حضور نبی مکرم کو لنریہ من آیاتنا، یعنی ایک حکمت معراج کی ہے کہ لنریہ من آیاتنا، اللہ اپنی نشانیاں اپنے مصطفیٰ کو دکھانا چاہتا تھا، اور پھر اللہ نے دکھائی، مسجد اقصی تک زمینی سفر کروایا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہے، پھر نیچے سے لے کر پہلے آسمان پر جو چیزیں تھیں وہ دکھائیں، پھر وہاں کے جو مہمان تھے جو حکمران تھے انبیاء ان سے ملاقاتیں ہوئی چونکہ انچارج تھے، پھر فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں ہوئی، پھر سدرا پر جا کر ملاقات فرشتوں سے جو فرشتوں کا ٹھکانہ تھا، جبریل امین کا ٹھکانہ تھا، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہوا، اور پھر جنت میں کیسے لوگ ہیں، پھر دوزخ میں کیسے لوگ ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ان کو دوزخ میں ڈالا گیا ہے، اور کس گناہ کا کیا عذاب ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ میرے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دکھایا گیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے دکھایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ میرا مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے میری نشانیوں کو دیکھ سکے، اپنی آنکھوں سے میری نشانیوں کو دیکھ سکے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، یہ سفر مطالعاتی سفر تھا، تعلیم پر مبنی تھا، تو تعلیم کے لیے سفر کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ مطالعاتی وزٹ ہوتے ہیں اسکولوں میں، یہ ہونے چاہیے، لیکن مطالعاتی وزٹ ہی ہونے چاہیے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ کروایا کس نے ہے؟ یہ خدا نے کروایا ہے۔ تو اگر اساتذہ کروا رہے ہیں، والدین کروا رہے ہیں، تو یہ کروانے چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسی کو فی الحال فرضوں کے بقایا کے مجرم، تاکہ زمین میں دیکھو، سیر کرو، تمہیں پتہ چلے زمین میں کیا ہے، اور پھر یہ سفر جو ہوتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، سفر آپ کریں اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس میں رعایتیں دی گئی ہیں کہ روزہ بھی نہ رکھو، اس کی قضا کر لو، نمازوں کی بھی چھوٹ دی گئی ہے، یعنی اس میں کم کر دی گئی ہیں نمازیں، 4 رکعت تھی تو 2 رکعت کر دی ہیں۔ پھر اس میں موزے پہ آپ بسا کرتے ہیں، تو عام مقیم ہوں تو پھر 1 دن اور 1 رات کے لیے بسا ہے، مسافر ہوں تو 3 دن 3 رات کے لیے بسا ہے، مسافر ہوں بسا موزے پہ 3 دن 3 راتوں کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی لینڈ لاٹ ہی مسافر کیوں نہ ہو، اگر مسافرت کی حالت میں اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مشکلات کا شکار ہے، اب اس کی کوئی مدد کرنا چاہے تو زکوٰۃ سے اور خیرات سے اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کو لینا بھی جائز ہے زکوٰۃ، اور دینے والوں کو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز۔ تو یہ رعایتیں دی گئی ہیں، کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے دی گئی ہیں کہ سفر از خود تکلیف دہ ہے، سفر از خود تکلیف دہ ہے، اور تکلیف جہاں انسان کو ہوتی ہے اللہ اس کے لیے نظام بدل دیتا ہے، اس کے لیے رعایتیں بدل کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھو خدا اپنے بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے کہ سفر کی معمولی تکلیف کا بھی اللہ کو احساس ہے، اللہ اپنی شریعت کے احکام کو ایک بندے کی تکلیف کے لیے بدل رہا ہے، بندے کی تکلیف کے لیے اللہ اپنے نظام کو، نظامی شریعت کو تبدیل کر رہا ہے، عبادات کے نظام کو تبدیل کر دیا ہے، اس کے احکامات کو تبدیل کر دیا ہے، زکوٰۃ کے سسٹم کو تبدیل کر دیا ہے، تو یہ تبدیل کر رہا ہے اللہ۔ اب کیوں کر رہا ہے کہ سفر تکلیف دہ ہوتا ہے؟ اللہ جل مجدہ نے حضور کو سفر کرایا معراج کا، تو سفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ سفر میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے اسرا، سیر کا لفظ استعمال کروایا، اس لیے کہ سیر میں انسان خوش ہوتا ہے، حالانکہ سیر میں بھی سفر ہی ہوتا ہے اور سفر میں بھی سفر ہی ہوتا ہے، لیکن جب آدمی سیر کے لیے سفر کرتا ہے فریش ہوتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، وہ تازہ دم رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سفر کروایا اپنے نام کو، فرمایا میں نے سیر کروائی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس لیے
سیر کروائی حضور کو تازہ دم کرنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے اور ایک حکمت ہے۔ یہ کہ آقا علیہ السلام نے جب پہلے دن نبوت کا اعلان کیا تو ناز و نام میں پلے ہوئے میرے مصطفیٰ، چودھری گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو طالب کے پوتے حضور نبی مکرم، چودھری خاندان ہے، ابراہیم ہاشم خاندان ہے، جو قریش کے یہ عرب میں سب سے زیادہ اہمیت کا عمل خاندان تھا، حضور کا وہ خاندان ہے۔ تو اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ناز و نام میں پلے ہوئے چچاؤں کی جھرمٹ ہے، پھر ماننے والوں کا جھرمٹ ہے۔ آپ متولی ہیں آپ کے دادا خانہ کعبہ کے، عقیدت و احترام ہے، وہ اس دور کے پیر تھے حضرت ابو طالب۔ آپ پیر سے زیادہ مانوس ہے نا کہ پیروں کے صاحبزادے کیسے خوش ہوتے ہیں، ان کو ماننے والے کتنا خوش رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں حضور اس حال میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے اور یہ کیفیت تھی۔ پیر کے صاحبزادے تھے آقا علیہ السلام، چودھری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ غریب گھرانہ نہیں تھا۔ وہ تو الگ بات ہے نا کہ جو کچھ ہے اس کو لوٹا دینا، یہ ایک الگ قسم ہوتا ہے۔ سخی غریب نہیں ہوتا، سخی امیر ہی ہوتا ہے۔ دل کا امیر ہونا یہ اصل بات ہوتی ہے۔ مال و دولت میں تو کمی بیشی آتی رہتی ہے، تو آقا علیہ السلام دل کا امیر ہے، آپ کا خاندان دل کا امیر ہے، سخی ہے۔ تو پھر جب 40 سال عمر گزاری ہے تو ہر کوئی محبت کر رہا ہے، ہر کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے حضور کو، صادق بھی کہہ رہا ہے، کوئی امین کہہ رہا ہے، اور آپ کی سرداری قبول کیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے معاہدوں میں آپ نے شمولیت کی اور بڑے بڑے آپ نے فیصلے کیے۔ یہ نہیں امپیچور سمجھا جاتا ہے ہمارے دور میں بھی، جو 40-35 سال کا آدمی ہو تو میچورٹی 40 سال کے بعد آتی ہے، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ بڑوں کے فیصلے ہیں۔ 40 سال سے کم اس کو بڑوں کے فیصلے نہیں سمجھتے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ زندگی بڑے ناز و نام میں گزاری ہے، لوگ خوشامد کرتے رہے، لوگ دیکھ بھال کرتے رہے، لوگ پیار کرتے رہے، تو پیار ہی آپ نے حاصل کیا، بتانا یہ مقصود ہے۔ محبت ہی آپ نے لی ہے، عزت ہی آپ نے لی ہے، احترام بھی آپ کو ملا ہے، طریقوں پہ انہوں نے اٹھائے رکھا حضور کو۔ لیکن جب اعلان نبوت ہوا وہ سارا پیار نفرت میں بدل گیا۔ وہ جو صادق کہتے تھے معذر انہوں نے کاذب کہنا شروع کر دیا، وہ جو امین کہتے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، تو جو پیار کرتے تھے اتنی نفرت کا اظہار کیا انہوں نے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو پتھر مارے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، کیا کیا آپ کو نہیں ذہنی طور پر ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، معاشی طور پر آپ کو کنگال کیا گیا۔ وہ دور بھی دیکھا شیخ ابی طالب حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم نے سوکھے ہوئے پتوں کو بھگو کر بھی کھایا ہے۔ یہ مشکل وقت بھی دیکھا۔ اور پھر جب 10 سال نبوت کا 10واں سال آیا تو اس میں پرابلم ایک طرف ہے، مسائل ایک طرف ہے، ان کی نفرت ایک طرف ہے۔ آپ کے ماننے والے بہت کم تعداد میں ہیں، وہ تو محبت کرتے ہیں لیکن نفرت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، جادوگر کہنے والے، گالیاں دینے والے معذرہ بہت زیادہ ہیں۔ اس سال پھر جو آپ کے والد محترم کی جگہ پہ تھے حضرت ابو طالب حضور کے چچا، جنہوں نے شفقت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، آقا علیہ السلام سے پیار کرتے رہے، محبت کرتے رہے، بلکہ یہ کمال کیا ہے ابو طالب کی عظمت پر کہ انہوں نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام بھی ہوتے تھے، آپ کے بیٹے علی بھی ہوتے تھے، تو خطرہ تھا کہ حضور کو وہ نقصان پہنچائیں گے، تو رات کو جس بستر پر سلاتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا خفیہ طریقے سے معلوم کہ یہ بستر حضور کا ہے، تو کچھ رات گزرنے کے بعد آپ اس جگہ پہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے، حضور کا بستر چینج کر دیتے تاکہ اگر کوئی نقصان پہنچانے آئے تو میرے محمد کو نہ پہنچے، میرا بیٹا جاتا ہے تو چلا جائے۔ اب محبت کا انداز دیکھیں، تو انہوں نے آخر آفر بھی دی تھی کہ آپ ہٹ جائیں، ابو طالب کو کہتے تھے آپ ہٹ جائیں، ان سے ہم نکل لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم مرتے دم تک میں محمد کا ساتھ دیتا رکھوں گا۔ نہیں ہٹے حضرت ابو طالب، وہ تو کہتے ہیں آپ ہٹ جائیں اور ہم اس سے نکل لیتے ہیں۔ وہ ان کا حیا کرتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، تو نہیں ہٹے۔ تو وہ عظیم ہستی اور وہ مشفق ہستی، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ جو حضور کی رفیقہ حیات تھی، زوجہ محترمہ تھی، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا تھا، ہر تکلیف میں حضور کے ساتھ رہی، جنہوں نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں پر قربان کر دی، جنہوں نے اپنے غلام تک حضور کے گفٹ کر دیے تھے، جو حضور کی خدمت میں پیش رہتی تھی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اب یہ جو دو انتقال تھے، آقا علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ پس منظر 10 سالہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پھر یہ انتقال جو ہوئے ہیں، یہ جدائیاں ہوئی، یہ بھی بڑی عجیب ہے۔ اب نہ مشفق ہستی ہے، نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ چچا ہے جو دست شفقت رکھے، نہ زوجہ ہے
جو غم بانٹے، تنہا ہے حضور، اور یہ نفرت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، اس حال میں پھر حضور نے سوچا کہ مجھے طیف جانا چاہیے، ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینی چاہیے تاکہ وہ شاید براہ راست پر آ جائیں۔ وہاں گئے تو وہاں یہ معاملہ ہے، وہ پتھر برسا رہے ہیں۔ اب جب واپس حضور لوٹ کے آئے، دکھی تھے، پریشان تھے، رات کو سوئے، اللہ نے یہ سارا دکھ دیکھا، یہ ساری تکلیف دیکھی، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، میرا محبوب پریشان ہے، اس کو میرے پاس بلاؤ، میرے پاس بٹھاؤ، میرا دیدار کرا کے اس کے دکھوں کا مداوع کرو۔ اللہ نے حضور کے دکھوں کا مداوع اپنے پاس بلا کے کیا ہے۔ تو معراج کی اور حکمتیں بھی ہوں گی، ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ حضور کو سیر کرانا، حضور کے دکھوں کا مداوع کرنا اور اپنے پاس بٹھا کر حضور کے دکھوں کو بھلانا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہ موضوع چلے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔